صبح اٹھتے ہی دماغ میں ہزاروں سوال ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آج بہت سارے کام کرنے ہیں، کپڑے بھی دھونے والے ہیں، صفائیاں بھی کرنے والی ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، اگر کوئی مہمان آنے والا ہے تو اس کے لیے کیا بنانا ہے، ہمارے بچوں نے آج کیا کھانا ہے، کہیں ہماری فریج میں آٹا تو گوندھ کر رکھنے والا نہیں ہے، یا پھر گروسری ختم ہو گئی ہے وہ لینے جانا ہے۔ ہزاروں مسئلے مسائل ہماری لائف میں صبح صبح ہمارے ذہن کے اندر جو ہوتے ہیں نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جیسے اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ہم عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز ہیں۔ ہم عورتیں جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں لیکن پھر بھی ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ کر ہی لیتی ہیں۔ ہم ایک ٹائم میں بہت سارے کاموں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے نماز اور قرآن پاک سے، اللہ کا شکر ہے۔ بچوں نے بھی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر ناشتہ بنایا، ناشتہ کروایا، اور اس کے بعد پھر کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی دوں جس سے بچے اپنے جو ہے نا انگیج ہو جائیں، بچے جو ہے نا وہ مجھے تنگ نہ کریں اور میرے کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائیں۔ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے شہروں میں کس طرح سے گرمی ہے آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور کامنٹ میں اپنے سٹی کا نام ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے پیاری سی میری جو آڈینس ہے وہ کہاں کہاں سے جناب واچ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ کچھ ٹیبلٹس ملٹی وائٹامنز گلوٹا فیئر کی جو ہے وہ میں نے منگوائی ہیں، تو یہ کس کس نے استعمال کی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کا مطلب ان کا کہ اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے۔ میں نے تو فرسٹ ٹائم منگوائی ہیں تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایڈز تو بہت آ رہے ہوتے ہیں ان کے، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جن چیزوں کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہے نا وہ فیک ہی ہوتی ہے، تو سوچا تھا میں نے کہ میں منگوا لیتی ہوں، اور منگوا کے پھر میں نے جو ہے نا ابھی یوز کرنا شروع کی ہے، اللہ خیر کرے۔ تو یہ ایک ڈبی 3000 کی ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ والی جو ہے یہ 700 کی ہے، اور اس پہ نا آفر چل رہی ہے کہ ایک کے ساتھ اگر 3000 کی ہم لیتے ہیں تو دوسری فری ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ بھی پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی سارے اس کے نا اچھے ان کے ریویوز بہت اچھے ہیں۔ آپ کے بالوں کے لیے، ناخنوں کے لیے، اسکن کے لیے، آپ کی مطلب پوری باڈی کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں۔ صبح جلدی اٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے کام جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا صبح صبح واشنگ مشین لگانے کا ٹائم نہیں لگتا نا، تو جو ہے نا آپ لوگ شام میں لگا لیا کریں۔ یقین کریں شام میں بھی اگر ہم لوگ واشنگ لگا لیتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ ہمارے لیے نا بہت آسانی رہتی ہے۔ میں اکثر اوقات ایسے ہی کرتی ہوتی ہوں، واشنگ میں نا شام میں لگا لیتی ہوتی ہوں، تو اگر مجھے صبح میں ٹائم نہ ملے تو، ورنہ تو میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ صبح صبح اٹھ کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہی واشنگ میں لگا دی، سارا کچھ کر کے، مطلب جس طرح سے میں بتا رہی تھی کہ ملٹی ٹاسکنگ ہم عورتوں کو بہت پسند ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ صفائیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ کچن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ مشین لگا کے کپڑے بھی واش کر لیتے ہیں۔ سو جناب جو مرضی ہو جائے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں بھولنا۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، یا پھر ہم لوگ اگر بہت بیزی ہیں تو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن پاک نہیں پڑھنا، نہیں۔ کوشش کیا کریں اپنی آپ لوگ روٹین اس طریقے کی سیٹ کریں کہ جو ہے نا ظہر کی نماز سے پہلے سارے کام آپ لوگ کر کے نا فری ہو جائیں، تاکہ پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ آپ لوگوں کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ آپ کے کام کرنے والے ہیں۔ اپنی صبح کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ نا ایک ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کیا کریں کہ میں نے جو ہے نا یہ والے کام کرنے ہیں آج، اور ان کو میں نے اتنے ٹائم میں ختم کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے میں کپڑوں کو نا اپنے کوئی بھی لون کے سوٹ ہوں یا کاٹن کے ہوں یا میرے ریشمی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نا میں ان کے بیگ گم نہیں کرتی، ان کو ان کے بیگز کے اندر جو ہے نا میں ڈال کے رکھتی ہوں، تاکہ نا پھر اس طریقے سے نا کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے خراب نہیں ہوتے۔ تو آج میں نے تھوڑی دیر کے لیے کہیں پر جانا تھا، تو یہاں پر میں تیاری کرنے لگی تھی، تو جو ہے نا پھر ہم عورتوں نے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا جو مرضی ہو جائے ہم لوگوں نے گھر والوں کی بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم لوگ سارا دن دوسروں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہمارا کہیں جانے کو دل کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو اوائڈ کر دیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ لوگ بھی گھر سے باہر نکلیں، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں،
نہ زیادہ خرچہ کریں، کسی پارک وغیرہ میں چلے جائیں، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھیں، ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت اچھا موسم جو ہے نا بارش جب ہوتی ہے بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو لیں ساتھ، گھومیں پھریں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کریں تاکہ جب ہم گھر کے کام کریں نا تو ہمیں نا بیمار نہ ہو جائے۔ مجھے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں رہ کے نا مجھے ایسا لگتا ہوتا ہے کہ جیسے نا مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، میرے دماغ کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں باہر نکلوں تاکہ میرا تھوڑا سا نا دماغ فریش ہو جائے۔ ظاہر ہے ہم عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ایک چار دیواری میں بند رہ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے جو لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، میں بالکل بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن جب میرا دل بہت اکتا جاتا ہے نا پھر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کی طرف چکر لگاؤں یا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلوں تاکہ میرا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو۔ تو جناب یہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے اور یقین کریں میں نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارا کھانا بنایا، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ کچن میں دل کر رہا تھا کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ بندہ نا سانس گھٹ جائے گا اور بندہ مر جائے گا، اتنی گرمی تھی کہ بس چھوڑ دیں بات۔ اور پھر بھی یار جو مرضی ہو جائے ہم لوگوں نے جو ہے نا سارے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کام تو کرنے ہی ہے نا، گرمی ہو یا سردی ہو، وہی بات نا، گرمی ہو سردی ہو عید ہو شبرات ہو، عورتوں کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنے کاموں کو بھی مینیج کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے لیے بھی ٹائم نکال ہی لیتے ہیں۔ سو جناب یہ نیکسٹ مارننگ کے کلپس تھے، یہاں پر میں نے جو ہے نا رات کو مجھ سے برتن واش نہیں ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی جان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پھانسی پہ لٹکنا ہے۔ رات کو لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے میرے سے برتن واش نہیں ہو پائے تھے، تو پھر یہ صبح کا کلپ ہے، میں نے پھر صبح اٹھ کے سارے برتن واش کیے اور اس کے بعد پھر صاف کر کے ان کو ان کی جگہ پر سیٹ کر دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر جب ہم لوگ تھک جاتے ہیں پھر ہم لوگوں کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو نا تکلیف مت دیا کریں۔ اگر آپ لوگوں سے کام تھوڑا ہو گیا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ اگر کوئی آپ جو ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے پاکستان میں بہت جو ہے نا گھر میں خرابیاں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کسی دوسرے کی بیٹی کو نہ سکون کرنے کی توفیق ہوتی ہے بیچاری کو۔ اگر وہ بیٹھ گئی اس نے کوئی کام نہیں کیا تب بھی اسے یہی ہوتا ہے کہ میری ساس کچھ کہے گی، نند کچھ کہے گی، نہیں ایسا مت کیا کرے۔ دیکھیں جس طرح سے آپ کی بیٹیاں ہیں نا ویسے وہ بھی بیٹی ہے کسی کی، سو اس لیے اگر تھوڑا کام ہو گیا ہے تھک گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نیکسٹ اگلے دن بھی ہو جائے گا یا پھر وہ گھنٹہ ریسٹ کر کے اس کے بعد بھی ہو جائے گا۔ اپنی جان کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھیں۔ آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ کام میں لگے رہیں اور نماز کا آپ کو یاد ہی بھول جائے، نہیں، جس کے کام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ کام تو کرنا ہے نا۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی میں ٹپ آپ لوگوں کو دیتی چلوں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے کپڑے جو ہے نا استری کرنے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کھڑے ہو کے نا پریس ٹیبل پہ تھک جاتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نا میں تھک جاتی ہوں، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ جس طرح سے اے سی والا روم ہوتا ہے وہاں پر ہمارا اے سی چل رہا ہوتا ہے اور کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کرے اس طرح سے میں نیچے بچھا کے نا کپڑا اور وہاں پہ پریس لگا لیتی ہوں، اور وہاں پہ بیٹھ کرنا پھر میں جتنے میرا دل کرے میں کپڑے سارے پریس کر لیتی ہوں، بچوں کے کپڑے بھی پریس کر لیتی ہوں، اپنے بھی کر لیتی ہوں، کر کے پھر ایک ہی دفعہ اٹھ کے ان کو ہینگ کر لیتی ہوں، اور اس طریقے سے ٹانگیں بھی نہیں تھکتی اور گرمی بھی نہیں لگتی۔ سو اس طریقے سے اپنے کاموں کو نا آسان بنا لیا کرے، ہمارے کام ہے، ہماری زندگی ہے، ہم نے خود ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر کہیں نا کہ کوئی آ کے ہمارے بارے میں سوچے گا یا پھر ہماری ساس آ کے ہم سے کہے گی کہ یہ تم کام نہ کرو تم تھک گئی ہو یا گرمی ہے، یا پھر ہمیں کوئی باہر سے آ کے کہے گا، نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا، آپ کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ آپ کے بال گر رہے ہیں آپ کو خود سوچنا ہے، آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے آپ کو خود سوچنا ہے، آپ کے بچے ان کو کوئی چیز چاہیے آپ کو خود سوچنا ہے، جناب کوئی بھی نہیں کہے گا آپ سے کہ آپ تھک گئی ہیں آپ آرام کر لیں۔ اس لیے اپنے سکون کا خیال رکھا کریں، اگر آپ کو بیٹھ کر کپڑے استری کرنا آپ کو آسان لگتا ہے نا تو بیٹھ کے کر لیا کریں۔ میں تو ایسا ہی کرتی ہوں، میں تو کسی کی بات نہیں سنتی، کوئی جو مرضی کہتا رہے، بھئی ہماری اپنی جان ہے، ہم اپنی جان کا خیال رکھیں گے تو ہی ہم لوگ سارے گھر کے کام کریں گے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ماں بیمار ہو جائے تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ عورت ایک دن بیمار ہو جائے نا تو گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ میری اس بات سے ایگری ہیں نا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا
کیونکہ عورت نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، مرد نے صرف کمانا ہوتا ہے، عورت نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، صفائیاں کرنی ہوتی ہیں، گھر کی ہر چیز کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے، مہمانوں کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ایک عورت نے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر عورت بیمار ہو جائے، بیمار پڑ جائے، چارپائی پہ ہو جائے تو یقین کریں آپ کے گھر کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، اپنی بیویوں کو ترجیح دیں، ان کی عزت کریں۔ مرد باہر کماتا ہے، ٹھیک ہے، عورتیں اپنے مردوں کی اس محنت کو سراہتی ہیں۔ میں کہتی ہوں مرد بہت محنت کرتا ہے، دھوپ نہیں دیکھتا، چھاؤں نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، وہ جو بھی ہو جائے وہ کما کر اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ لیکن اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عورت بھی بہت محنت کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا اگر ایک دن بھی آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو آپ کے گھر کا سارا نظام جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے جانے تک کا بھی جو ہے نا ان کا سفر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے کپڑے کون ان کو پہنائے گا، ان کو کون نہلائے گا، ان کو کون کھلائے گا، آپ کے گھر کی صفائی کون کرے گا؟ گھر کی ساری ذمہ داریاں ایک عورت پر ہوتی ہیں، مرد صرف باہر سے کما کر لاتا ہے۔ سو عورت کی عزت کرنا سیکھیں۔ اسی لیے میں ہر اپنے ولاگ میں بتاتی ہوں کہ جو مرضی ہو جائے اپنی صحت کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھیں گی نا تو کوئی آپ سے آ کے نہیں کہے گا کہ تم نے اپنی صحت کا دھیان کیوں نہیں رکھا، اور اگر آپ اپنا دھیان نہیں رکھیں گی تو آپ کے بچے بھی رل جائیں گے اور آپ خود بھی رل جائیں گی۔ یقین کریں یہ حقیقت ہے اور میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں نے آج تک اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھا، لیکن اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سو میں چاہتی ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ مت کریں، اپنے آپ کا دھیان رکھیں، تب ہی آپ اپنے بچوں کی کفالت کر سکتی ہیں۔ مرد نے، آپ کے شوہر نے صرف آپ کو کما کے لا کے دینا ہے، آپ نے اپنا گھر چلانا ہے، آپ نے اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہے۔ عورت ہی گھر کا دھیان رکھتی ہے۔ اگر عورت گھر میں سمجھدار سلیقہ مند نہ ہونا تو وہ گھر کبھی گھر نہیں ہوتا، وہ گھر اجڑ جاتے ہیں جن گھروں میں عورتیں سلیقہ مند نہیں ہوتی۔ سو پلیز اپنی صحت کا دھیان رکھیں۔ کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے لیکن اپنے آپ کا دھیان ضرور رکھیں۔ اگر آپ کمزور ہو گئی، آپ بیمار ہو گئی، آپ چارپائی پہ پڑ گئی تو آپ کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ کو کسی نے نہیں کہنا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو آپ کے بچے جو ہے نا ان کو روٹی کی جو ایک نوالا ہے نا وہ بھی کسی نے نہیں دینا۔ یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔